ویلکم بیک پیارے بچوں. بہت ہی کم ٹائم کے اندر انہوں نے تورات کا علم اچھے طریقے سے حاصل کر لیا تھا اور اس کے اوپر پوری گرپ آ گئی تھی انہیں, یعنی ہی واز ایکسپرٹ ان اٹ, وہ پورے ایکسپرٹ بن چکے تھے اس کے اندر. آپ کو پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے چھوٹے ہوتے ہوئے بھی ان کی ایک بڑی اسپیشل بات تھی, اور اسپیشل بات یہ تھی اگر کوئی کھانا کھا کے آتا تھا تو وہ بتا دیا کرتے تھے کہ تم نے کیا کھایا. اور کئی دفعہ پتہ کیا کرتے تھے, وہ اپنے فرینڈ سے پوچھا کرتے تھے کہ تمہارے گھر میں آج کیا بن رہا ہے, تو وہ کہتا تھا کہ مجھے نہیں پتا, تو بتا دیتے تھے کہ آج تمہارے گھر میں یہ بن رہا ہے. Isn't it amazing؟ اگر ہمارے پاس یہ پاور آ جائے تو کیا ہوگا؟ اچھا ہو جائے گا, مزہ آ جائے گا نا. لیکن ان کے پاس یہ پاور تھی, یہ پاور انہیں کس نے دی تھی؟ جی ہاں, اللہ نے انہیں یہ پاور دی تھی. اس کے بعد وہ بڑے ہوتے گئے اور وہ دیکھتے گئے کہ ان کے آس پاس کا نظام ٹھیک نہیں ہے. وہ لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے اور پریسٹ ان سے آہستہ آہستہ خائف ہونے لگے. یعنی وہ پادری خوش نہیں تھے ان سے, وہ خوش کیوں ہوں گے؟ اگر کوئی ان کی ٹیچرز کو کویسچن کرے گا جو وہ غلط کام کریں تو وہ خوش کیوں ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا. جب انہیں نبوت ملی تو انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ انہیں لوگوں کو کہاں لے کے آنا ہے؟ سیدھے راستے پر لے کے آنا ہے, اللہ کی طرف بلانا ہے, اور انہیں ان پریسٹ کے بجائے کس سے جوڑنا ہے؟ اللہ سے جوڑنا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو تبلیغ کرنی شروع کی, اور اس کے بعد انہیں بہت سارے معجزے عطا کیے گئے. اور اس میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ ایک دن وہ گزر رہے تھے راستے میں سے, جاتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کا جنازہ لے کے جایا جا رہا ہے. تو انہوں نے روک کے کہا کہ کہاں لے کے جا رہے ہیں اسے؟ تو اس نے کہا کہ یہ فوت ہو گیا اور اب اس کی تدفین کے لیے جا رہے ہیں. تو انہوں نے پتہ کیا کہا, وہ رکے وہاں پہ اور انہوں نے رک کر اللہ سے دعا کی. اللہ سے دعا کرنے کے بعد پتہ کیا ہوا؟ وہ آدمی اٹھ کر زندہ ہو گیا. وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. Isn't it amazing؟ Yes. It is amazing. وہ آدمی زندہ ہو گیا. کیا یہ بات اس بات کی دلیل نہیں تھی کہ وہ اللہ کے نبی ہیں؟ Yes. تھی نا. اگر کوئی معجزہ دکھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بلیس کیا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے لوگوں نے ان کی بات مانی؟ نہیں مانی لوگوں نے ان کی بات, لوگ پھر بھی ایمان لے کر نہیں آئے. اس کے بعد انہیں ایک اور معجزہ ملا, اور وہ یہ کہ وہ اگر کسی اندھے کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے تھے تو وہ کیا ہوتا تھا؟ صحیح ہو جاتا تھا, آنکھیں آ جاتی تھی. جی, اس کی آنکھیں آ جاتی تھیں اور وہ دیکھ سکتا تھا. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا, وہ اندھا بھی تھا, وہ لنگڑا بھی تھا, اور وہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپاہج بھی تھا. وہ وہاں کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری آرزو کیا ہے؟ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ مجھے ٹھیک کریں, لیکن کہا جاتا ہے کہ اس نے اللہ کی رضا مانگی. تو پھر یہ ہوا کہ انہوں نے اس کو بالکل ٹھیک کر دیا, اور اس کے بعد وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں شامل ہوا. ایک بڑے مزے کی بات ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے, ان کے جو ساتھ کے لوگ تھے, انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ صحابہ. جی, تو ان کے ساتھیوں کو پتہ کیا کہتے تھے؟ حواری. حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں کو حواری کہا جاتا تھا. اور اس کے بعد ایسے بھی لوگ تھے جو ان پر ایمان لے آئے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صحرا کی جانب سفر کر رہے تھے, تو لوگوں نے ان کو پیچھے پیچھے فالو کرنا شروع کر دیا. کیوں فالو کیا؟ آدھے لوگوں نے تو اس لیے فالو کیا کیونکہ وہ بیمار تھے, وہ چاہتے تھے کہ ہمیں شفا مل جائے اور یہ ہمیں ٹھیک کر دیں, ہماری بیماریاں دور ہو جائیں. اور کچھ لوگوں نے انہیں صرف اس نیت سے فالو کیا تاکہ وہ جا کر ان کا مذاق اڑا سکیں اور ان کو تنگ کر سکیں. جب وہ وہاں پہنچے تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو 30 روزے رکھنے کے لیے کہا. جب انہوں نے 30 روزے رکھے تو اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوا؟ اس کے بعد کچھ لوگوں نے ان میں سے ڈیمانڈ کیا کہ اب ہم نے 30 روزے رکھے ہیں تو اب ہمارے لیے کچھ خاص اترنا چاہیے. اور کہاں سے اترنا چاہیے؟ آسمان سے اترنا چاہیے. کیا قرآن کے اندر سورہ مائدہ نام کی ایک سورہ ہے؟ وہ سورہ اسی حوالے سے اتری ہے اور وہ اسی واقعے سے ریلیٹڈ ہے. جب آسمان سے دسترخوان اترا تو پتہ ہے کیسے اترا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور آسمان سے دسترخوان اترا. اور پتہ ہے وہ کیسے اترا؟ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بڑا سا ٹیبل تھا, دسترخوان تھا, اس کے اوپر وائٹ کپڑا بچھا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ اس کے نیچے بھی ایک بادل تھا اور اس کے اوپر بھی ایک بادل تھا, اور اس کے دونوں طرف اینجلز تھے, اور وہ اینجلز اس کو لے کے نیچے اتر رہے تھے. امیجن کریں کس قدر خوبصورت منظر ہوگا. اور جب وہ نیچے اترے تو کہا جاتا ہے بسم اللہ پڑھ کے عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے اوپر سے وہ وائٹ کپڑا ہٹایا. جب ہٹایا تو کہتے ہیں اس میں زیتون تھا, ونیگر تھا, فروٹس تھے, فش تھی, بہت کچھ تھا. تو انہوں نے پتہ کیا کہا؟ جو قوم کے بڑے لوگ تھے انہوں نے ان سے کہا کہ آئے اور آپ آ کے کھائیں اس کو. تو انہوں نے منع کر دیا. انہوں نے کہا نہیں, آپ پہلے کھائیے. یعنی انہوں نے ان کی اس دعوت کو ٹھکرا دیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد پتہ انہوں نے کس کو انوائٹ کیا؟ جتنے بھی بیمار لوگ تھے انہوں نے کہا آپ آ کر کھائیے. اور جتنے بھی بیمار لوگ تھے جب انہوں نے آ کر کھایا تو پتہ ہے کیا ہوا؟ صحیح ہو گئے. جی ہاں, وہ سب ٹھیک ہو گئے اور ان کو شفا مل گئی. کیا مل گئی؟ شفا. جی ہاں. اس کے بعد جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے انہیں بہت افسوس ہوا کہ ہم ہی کھا لیتے تو بہتر ہوتا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے جب اجازت طلب کی تو انہیں اجازت دی گئی. کہتے ہیں کہ اس دن 1000 لوگوں نے وہاں سے کھانا کھایا اس دسترخوان سے.
اس کے بعد کہتے ہیں جب لوگوں تک دور دراز علاقوں میں یہ خبر پہنچی. ایسا ہوتا ہے نا جب کہیں پہ کوئی اچھی چیز مل رہی ہوتی ہے تو سب لوگوں کے پاس خبر پہنچ جاتی ہے. اکثر ہم سنتے ہیں نا کہ وہاں کوئی نیا میلہ لگا ہے, کوئی نیا گراؤنڈ کھلا ہے, نیا پارک ہے, تو سب دیکھنے جاتے نہیں جاتے؟ جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے لوگوں نے دور دور سے ٹریول کر کے آنا شروع کر دیا تاکہ وہ بھی آ کر اس کھانے سے فیض اٹھا سکیں. اس کے بعد کیا ہوا پیارے بچوں, یہ میں آپ کو بتاؤں گی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.